افضال ریحان اپنے کالم میں لکھتے ہیں، درویش کو جناسانی ذوالفقار علی بھٹو سے باوجہ جتنی مغایرت ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو سے اتنی ہی عقیدت۔ وہ ایک سلجھی ہوئی بااصول خاتون تھی جنہوں نے جمہوریت، انسانی حقوق اور پاک و ہند دوستی کے لیے کام کیا۔ امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کی آواز بیان کی کہ وہ دنیا بھر کی تمام جمہوریتوں کو قریب آتے دیکھنا چاہتی ہیں یا ان کا کلب بنوانا چاہتی ہیں، جبکہ ان کے والد مزاج، خیالات اور اطوار میں قطعی مختلف جگیردارانہ ذہنیت کے آدمی تھے۔ محترمہ نے جس روز لال مسجد کے حوالے سے بیان دیا، درویش نے اخبار پڑھتے ہوئے اس خبر پر رک کر اپنے مصاحبین سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ دہشت گرد اب بی بی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سچی اور کھری انسان تھی، ان کا ورلڈ ویو خاصا گہرا اور وسیع تھا۔ وہ اپنے ملک، اس کی سیاست، اونچ نیچ کو بہت بہتر سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود ملک میں مذہبی جنونیوں اور ان کی تباہ کاریوں میں مبنی ذہنیت سے شاید پوری طرح آگاہی نہ رکھتی تھی۔ اگر رکھتی بھی تھی تو اپنے آدرشوں سے مجبور تھی۔ بہرحال ان کی اندھوناک موت کی تلخی آج بھی سینے کے اندر محسوس ہوتی ہے اور تمنا رہتی ہے کہ ان کی اولاد اور پارٹی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھی جائیں، مگر افسوس ان کا بیٹا ان سے قطعی مختلف ہو۔ او بہو اپنے نانا کے نقش قدم پر ہے اور شاید اپنے نانا کی آئیڈیالوجی بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا چاہتا ہے۔ نانا کو تو اسٹڈی کی عادت تھی، بلاول میں شاید وہ بھی نہیں۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے اکثر ایک کھلڑرے لڑکے کا گمان گزرتا ہے جو راتوں رات ترقی کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے سنگھاسن پر برجمع ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ ایک نیا عمران خان بن سکتا ہے، لیکن نوجوان میں پاپولیرٹی بھی خان جتنی حاصل کر لے، اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ بلاول کے ابا اگرچہ کوشاں ہیں کہ ان کا لاڈلا دنیا میں بڑا نام پیدا کرے، قومی لیڈر بن کر ابھرے اور دنیا میں اسے اپنی ماں اور نانا سے زیادہ شہرت، مقبولیت ملے، تاہم صلاحیتوں کا فقدان اسے اوپر اٹھنے نہیں دے رہا۔ مال غنیمت کی صورت ملی حکومت کے دوران بلاول کے ابا نے اسے عالمی لیڈر کے طور پر لانچ کرنے کی خاطر وزیر خارجہ بنوایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر بھی اس کی یا اس کے ساتھیوں کو احساس نہیں ہوا کہ اس میں کچھ ٹھہراؤ لائیں، مطالعے کی طرف راغب کرتے ہوئے اس کے اندر سنجیدگی، شعور کو جڑ پکڑنے دیں۔ اما ابا کی پارٹی کا چیئرمین بن جانا اور پارٹی ورکرز سے اپنے حق میں نعرے لگوا لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ بات تب ہوتی اگر وہ پارٹی مقبولیت کا گراف اوپر لے جاتا۔ پنجاب میں پیپل پارٹی طویل عرصے سے جتنی مزمل تھی، آج بھی وہی ہے۔ بلاول بھٹو کے بقول انہوں نے اپنی مرضی سے وہ پی ٹی آئی کو کرائے پر دے رکھے تھے، اس لیے چانڈیو صاحب کا یہ کہتے ہوئے منہ بند کر دیا گیا کہ جب مجھے شکایت نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے۔ شاید باپ بیٹے نے گھر بیٹھے یہ سمجھ لیا تھا کہ میاں صاحب کی تو طاقتوروں سے پکی پکی کٹی ہو چکی ہے، اب ان کا پتہ تو صاف ہی رہ گیا ہے کہ کٹیریا بھی 9 مئی کو ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد فارغ ہو چکا ہے، چنانچہ اب جنگل کے بادشاہ ہم ہی ہیں۔ کھلاڑی کے یہی نعرے اب اس 35 سالہ نوجوان کے لبوں پر بھی مسکان لا رہے تھے۔ اس چکر میں اس نے چیری بلاسم کا مقابلہ اس قدر کیا کہ خوش آمدید دنگل میں کس حد تک اسے مات دے گئی۔ انڈیا دشمنی کے شدید ترین بیانات تک ہمیں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب اقتدار کے پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو ہے، مگر لازم تو نہیں کہ آپ جو بھی خواب دیکھیں وہ اسی طرح پورا ہو جائے، بعض اوقات تعبیر الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ سو ہوئی۔ جب کھلاڑی کی حماقتوں نے اس کی پارٹی کا نیا پانچا کھولا تو باپ بیٹا اس تگ و دو میں تھے، یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ تمام بگھوڑے جو شاید اپنی کھوئی بھیڑیں محسوس ہوتی تھی مراجعت کرتے ہوئے جمالو کیمپ میں آن پہنچے گی۔ غیبی اشارے بھی ایسے ہی ہوں گے، مگر کیا کریں، جو ساس صاحبہ کے بقول مارشل لا بھی نہیں لگا رہا، اس نے ادھر غیبی اشارے بھیجنے کی بجائے ادھر بھیج دیے۔ جدھر سے اس پر برکتیں نازل ہوئی تھی سو سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بلوچستان سے جو پیغامات وصول ہو رہے تھے انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اہم ترین اس پر اونچے خوابوں والا نوجوان سوائے لندن والے بیمار کے جس کی طرف غیبی اشارے ہو رہے ہیں، کسی پر غصہ نکالے، دل تو چاہتا ہے کہ براہ راست غیبی طاقتوں کو چھیڑا جائے، مگر کھلاڑی نے انہیں اس چھیڑ کو جو مزہ چکھا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد کسی کا حوصلہ نہیں بڑھ رہا۔ یہ شان نزول ان تمام بیانات کا جو ان دنوں چوتھی باری کے لیے تسمے باندھنے والے کے خلاف آ رہے ہیں، یہ کہ میاں صاحب پاؤں پڑتے ہیں یا گلے، یہ کہ لیول پلاننگ فیلڈ کی شکایت سوائے ان کے کسی سے نہیں کی، کیونکہ وہ سب کو نظر آ رہی ہے کہ ایک جیسی نہیں۔ 90 دن میں انتخابات کی دہائی میں مدعا یہ تھا کہ شاید اسی طرح کرکٹیریا اس کے فینز رجوع فرما لیں، مگر ادھر بھی دال نہیں گلی۔
لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، شاید آنے والے مہینوں میں ادھر بات بن جائے۔ فی الحال کے لیے درویش کا مشورہ ہے خورشید شاہ جیسے منجے ہوئے حقائق آشنا بزرگ کے لیے کہ کھلی باتوں سے رہنمائی لی جائے۔ جو ابا حضور کو کہہ رہے ہیں کہ بچہ ابھی سیاست میں کچا ہے، تیز رفتاری سے مبادا کوئی بڑا حادثہ کروا بیٹھے اور ہم دوبارہ 80 والی دہائی میں پہنچ جائیں۔